بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ مغرب میدان جنگ میں روس کو شکست دینا چاہتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی دھمکی۔ عالمی مارکیٹ میں یورپ گیس کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ پاکستان نے بھارتی ڈوزیر کو مسترد کر دیا۔ سری لنکا نے روس سے ادھار تیل مانگ لیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن مستعفی۔ سابق جاپانی وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ مینا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، 10 لاکھ عازمین آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے۔ ناگا پربت پر کوہ پیماؤں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا آپریشن جاری۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک اور کیف کو امن مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع جتنا طویل ہوگا، یوکرین میں امن معاہدے کے امکانات بھی اتنے ہی مدھوم ہو جائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مغربی ممالک کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان میں دم ہے تو وہ میدان جنگ میں روس کو شکست دینے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کی مداخلت نے کثیر الجہتی دنیا کی جانب ایک نئی تبدیلی کی نشاندہی کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں جنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ روس نے تو بمشکل ابھی شروعات ہی کی ہے، اور انہوں نے مغرب کو چیلنج کیا ہے کہ ہو سکے تو جنگ میں وہ شکست دینے کی کوشش کریں۔ تاہم اس کے ساتھ ہی روسی رہنما نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ ماسکو اب بھی امن مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یوکرین پر ماسکو کے حملے کے 4 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد جمعرات کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پارلیمانی لیڈروں کے سامنے سخت لہجے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنازع جتنا طویل ہو جائے گا، کسی بھی مذاکرات کے امکانات بھی اتنے ہی معدوم ہو جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں یورپ گیس کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ روس سے گیس فراہمی بند ہونے کے بعد یورپ نے عالمی مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یورپ کی عالمی منڈی میں انٹری سے گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ دراصل سردیوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے یورپ ہر قیمت پر گیس کی خریداری کر رہا ہے۔ اس وقت یورپ کے زیر زمین گیس اسٹوریج 60% تک بھر چکے ہیں، جبکہ اکتوبر اور نومبر تک انہیں 90% تک بھرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دسمبر تک گیس کی قیمتوں میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر پاکستان نے بھی بڑے پیمانے پر ایل این جی خریدنے کا اعلان کر دیا۔ جولائی سے ستمبر تک ایل این جی کے 10 کارگو خریدنے کا ٹینڈر جاری کر دیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 10 کارگو کی قیمت $1 ارب تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایل این جی کے تمام کارگو اسپاٹ پرائس پر خریدے گا۔ ٹینڈر کے مطابق ایل این جی کا پہلا کارگو 25 جولائی جبکہ آخری کارگو 20 ستمبر کو پہنچے گا۔ ایل این جی کے 4 کارگو کے لیے ٹینڈر میں پاکستان کو ناکامی ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے بھارتی فوج کی جانب سے پاکستان کے خلاف ڈوزیر کے اجرا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے جھوٹا من گھڑت نام نہاد ڈوزیر کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈوزیر کا مواد غلط معلومات، جعلی دعووں کی بنیاد پر تیار کیا گیا، جس کا مقصد بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں مقبوضہ کشمیر، ادھے پور اور دیگر مقامات پر تشدد کرنے والوں کے بی جے پی سے روابط کا پتہ چلا ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں معاشی بحران سے بری طرح سے متاثر سری لنکا نے روس سے مدد مانگتے ہوئے تیل ادھار پر دینے کی درخواست کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سری لنکا کے صدر نے لکھا کہ روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے ٹیلی فون پر نتیجہ خیز گفتگو ہوئی ہے۔ ماضی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے روسی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ تمام تعاون کا شکریہ ادا کیا اور موجودہ اقتصادی چیلنج سے نپٹنے کے لیے ادھار پر تیل دینے کی درخواست کی ہے۔ سری لنکا کے صدر نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ میں نے روس سے درخواست کی ہے کہ ماسکو اور کولمبو کے درمیان روس کی ایئر فلوٹ کی پرواز کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے متفقہ طور پر سیاحت، تجارت اور ثقافت جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا وزیر اعظم اور پارٹی سربراہ آنے تک ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے 10 ڈاؤن اسٹریٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کا نیا لیڈر آنے تک ذمہ داری نبھاؤں گا اور نئے لیڈر کو میری مکمل سپورٹ حاصل ہوگی۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی دباؤ اور یوکرین جنگ کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے درمیان ان کا عہدہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ ملک کی بہتری اور مفاد کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی کابینہ کے 50 ارکان نے ان پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا رہے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے یہ فیصلہ پارٹی کے اندر سے ہونے والی مخالفت کے بعد کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق جاپانی وزیر اعظم پر قاتلانہ حملہ۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق سابق جاپانی وزیر اعظم کو مغربی شہر نارا میں انتخابی مہم کے تقریب کے دوران گولی ماری گئی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں دل کا دورہ پڑا۔ رپورٹس کے مطابق رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شنزو آبے پر حملے کے فوری بعد ایک مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ دوسری جانب حکومت نے کہا ہے کہ واقعے کی جانچ پڑتال کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی جا چکی ہے، جبکہ اعلیٰ حکام جلد میڈیا کو سابق وزیر اعظم کی صحت سے متعلق آگاہ کریں گے۔ واضح ہے کہ جاپان کے سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والے شنزو آبے 2006 میں پہلی مرتبہ 1 سال کے لیے، جبکہ 2012 سے 2020 کے طویل دورانیے تک دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تاہم ناسازی صحت کے باعث وہ عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میناس کے حج کا آغاز ہو گیا، مینا کی خیمہ بستی آباد ہو گئی، مینا کی فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ 10 لاکھ عازمین نے مینا میں رات گزاری اور عبادت کی۔ سعودی حکومت کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے، نئے خیمے اعلیٰ معیار اور معیاری ہیں جو فائر پروف مواد سے تیار کیے گئے ہیں اور اے سی کی جدید ترین سسٹم سے آراستہ ہے۔ مینا میں بہترین انتظامات پر حجاج کرام نے خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں مانگی۔ حجاج کرام آج صبح 9 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں وہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے، حج اور جمعے کا خطبہ سنیں گے۔ حجاج 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو بھی مینا میں رہیں گے، جبکہ بیشتر حاجی 12 ذی الحج کو مینا سے نکل جائیں گے۔ مکہ المکرمہ میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ہے۔ حجاج کی اکثریت نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھاتوں کا استعمال کر رکھا ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے والے حجاج نے مسجد الحرام جا کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں ناگا پربت پر کوہ پیماؤں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کا آپریشن جاری۔
ISPR کے مطابق کوہپیماؤں کو بچانے کے لیے آرمی ایوییشن کے ہیلی کاپٹرز اور ایک گراؤنڈ سرچ ٹیم کام کر رہی ہے۔ آرمی ایوییشن کے پائلٹوں نے جرات کے ساتھ خراب موسمی حالات کے باوجود 2 ہیلی کاپٹر اڑائے۔ گہرے بادلوں اور اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوہپیماؤں کو نکالا نہیں جا سکا، تاہم زمینی ٹیم کوہپیماؤں کے قریب پہنچ چکی ہے۔ کوہپیما اس وقت 21,000 فٹ کی بلندی پر کیمپ 3 میں موجود ہیں۔ آرمی ایوییشن کے پائلٹ موسم کی خرابی کے تحت آج دوبارہ پرواز کریں گے، جبکہ زمینی ٹیم کوہپیماؤں کو کیمپ 2 سے ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔